أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. سورۃ الصافات کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور وہ جو اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں معلوم رزق دیا جائے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، پھل ہوں گے، جنت کی دیگر نعمتیں ہوں گی، اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان پر شراب کا دور چل رہا ہوگا جو سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بڑا ہی لذیذ ہوگا، مزیدار ہوگا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جسے پینے کے بعد ان کا دماغ خراب ہو جائے، اور نہ ہی اس شراب کے نتیجہ میں وہ بہکیں گے. اور ساتھ ہی آج کی اس پہلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے انہی اہل جنت کے لیے دیگر نعمتوں کا ذکر شروع فرمایا تو فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین. یہی نہیں ہوگا کہ پھل ہیں کھانے کے لیے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہ اکیلے ہی ہیں. اللہ رب العزت کو انسان کی فطرت کا مکمل طور پر پتہ ہے، اندازہ والی بات نہیں. عموماً تو کہا جاتا ہے نا کہ مجھے اندازہ ہے. اللہ کو اندازہ نہیں، اللہ کو علم ہے، کیونکہ یہ مشین اسی نے بنائی ہے اور اس مشین کے لیے کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں اللہ جانتا ہے. اگر انسان کو تمام تر نعمتیں دے دی جائیں اور بیوی جیسی نعمت نہ دی جائے تو کیا وہ مکمل ہو جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اندازہ کر کے دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی، جنت میں بسایا، اور جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے انداز سے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پرسکون نہیں پایا. جنت میں ہیں
لیکن پرسکون نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو جب بیوی نہیں تو آدمی پرسکون کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کے سکون کا انتظام کرنے کے لیے انہی میں سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام مکمل ہو گئے، زندگی جو ہے وہ مکمل ہوگی، نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمایا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ نعمتوں سے دوچار رہیں گے، بلکہ انہیں بیویاں بھی ملیں گی۔ اگر دنیا والی بیویاں نیک ہیں، آدمی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی نیک ہے، پاک باز ہے، وہ بھی جنت میں چلی گئی، اللہ رب العزت ان میاں بیوی کو اکٹھے کر دے گا، اور پھر اس بیوی کی خدمت کے لیے اور اس شوہر کی خدمت کے لیے ہر آدمی کو اللہ رب العزت حوریں عطا کرے گا۔ اور ان حوروں کے تذکرہ کے سلسلہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان جنتیوں کے پاس نگاہیں نیچی کیے رکھنے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کو اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ سورہ واقعہ کی آیت 22 اور 23 میں ہے حور عین، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی کہ امثال اللؤلؤ المکنون، وہ اس طرح ہوں گی کہ جیسے بڑے پردوں میں چھپا کے کوئی موتی رکھا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت موتی ہو اور اسے پوری طرح چھپا کے رکھا گیا ہو، باہر کی ہوا، دھوپ، گرد و غبار کوئی چیز نہ پڑے، تو اس کا رنگ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بحال رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں اس انداز سے فرمایا، اور یہی بات اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ سورۃ الرحمن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فیہن خیرات حسان، آیت نمبر 70، اس جنت میں ان لوگوں کے لیے نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں دی جائیں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی بیویاں انہیں عطا کی جائیں گی، اور وہ ان جنتی خیموں میں رہ رہی ہوں گی۔ مقصورات یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گلی بازار میں بھاگتی پھر رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر آ جا رہی ہیں، صرف جنت والے کی اہل ہونے کے حوالے سے اپنے خیموں میں موجود رہیں گی، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں موجود رہیں گی۔ اور خیام کا بطور خاص ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ خیام یا خیمے کی زندگی جو ہے وہ ایک الگ سے بھی اہم زندگی ہوتی ہے۔ آپ یہاں محسوس کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کبھی نہ کبھی کہ بعض بڑے بڑے گھروں میں گھر ہے، بہترین کمرے ہیں، ویل فرنسڈ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہی کے گھر کے باہر میں دالان میں کہیں ایک خیمہ بھی لگا ہوا ہے، اور گھر والے جب چاہیں آ کے خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں، جب چاہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ خیمے کی زندگی الگ سے ایک اسپیشل قسم کی زندگی اور نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ حوریں خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، اور خیموں کا اندازہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چلتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ایک خیمہ، اس کا ایک کونا 60 میل کا ہوگا۔ ایک خیمے کا ایک کونا اگر 60 میل کا ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ خیمہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر اس خیمے میں مختلف جگہوں پر اس جنتی کے اہل ہوں گے۔ جنتی کے اہل سے مراد اس کی بیوی، اور جو حوریں انہیں عطا کی جائیں گی وہ وہاں موجود رہیں گی، اور اللہ کا انتظام دیکھے کہ خیمہ ایک ہے، اسی خیمے کے مختلف مقامات پر اس کی بیوی اور دیگر حوریں وغیرہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کسی دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا۔
جنتی اگر اپنی بیوی کے پاس ہے دوسری بیویاں اسے دیکھ نہیں سکیں گی۔ اللہ رب العزت نے بہترین پردے کا وہاں انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ حوریں جو ہیں یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ انہیں اہل جنت کو حوریں عطا کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ اہل جنت کو حوریں عطا کرے گا، کأنہن بیض مکنون۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ خوبصورت ڈھکے ہوئے ڈھانپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، اور یہاں فرمایا کأنہن بیض مکنون کہ وہ چھپائے ہوئے انڈوں جیسی ہوں گی۔ چھپائے ہوئے انڈے، کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنے انڈوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور شتر مرغ کے انڈوں کا رنگ جو ہے وہ سفید زردی مائل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عام سفید زردی مائل کوئی رنگ ہو تو وہ اچھا نہ لگے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زردی مائل سفید رنگ جیسے بوس کی لائٹ بوس کی کلر ہے وہ بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ حسن و جمال کی دنیا میں زردی مائل سفید رنگ انتہائی مقبول اور پیارا رنگ شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان حوروں کا رنگ کیا ہوگا؟ زردی مائل سفید کلر ہوگا، بالکل اس طرح کہ جس طرح انڈے کو چھپایا گیا ہے اس پہ نہ گرد و غبار پڑ رہی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ہوا لگتی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دنیا کے وقت کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ یعنی وہاں بیٹھ کے یہ نہیں ہے کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے وقت کی، کوئی کچھ بتا رہا ہے کچھ بتا رہا ہے۔ جیسے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چپ کر کے تو بیٹھا نہیں جاتا۔ آج کل ویسے اچھا انتظام ہو گیا ہے چپ کر کے بیٹھنے کا، موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے، مہمان گئے ہوئے ہیں، گھر والا بیچارہ چیزیں لالا کے رکھ رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں بیٹھوں کھانا کھاؤں اس کے ساتھ، یا کہ وہ جب تک اس کو کھانا شروع کرنے کا آرڈر نہ دیا جائے وہ موبائل میں لگا ہوا۔ مہمان اپنے موبائل میں، میزبان پاس بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے موبائل میں۔ اب کوئی کسی کو اعتراض نہیں کر سکتا کہ کیوں بھائی میں بیٹھا ہوں تم بات نہیں کر رہے، تم بھی مشغول ہم بھی مشغول۔ بیوی اپنے پاس موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہے، شوہر وہاں صوفے پہ پڑا ہوا موبائل لیے ہوئے۔ اب تو خاموش بیٹھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بن گیا ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیٹ ہونا چاہیے، موبائل میں نیٹ ہونا چاہیے۔ نیٹ کے بغیر جو موبائل ہوتے ہیں جس کو ٹارچ موبائل کہتے ہیں 60-70 ریال والا، وہ تو ظاہر ہے کہ کیا کسی سے باتیں کرنے پائے گا، یا اس میں کیا ہوگا سن لی اور کر لی جو کال آئی۔ نیٹ والا موبائل ہے تو اس میں 100 بلائیں موجود ہیں، اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی یقیناً ہیں لیکن غلط سلط بھی بے شمار ہے۔ اب ہر کسی کے پاس وہ موبائل ہے، وہ اسی میں مصروف ہے، قرآن کریم نہیں پڑھتے، کوئی اچھی کتاب ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ جب تھوڑا سا ٹائم ملے فوراً موبائل نکالا، آن کیا اور اس میں سلسلہ شروع کر دیا۔ اگر اہل جنت کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، باقاعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وہاں موبائل پکڑ کے آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ باتیں کر رہے ہوں گے آپس میں، ایک دوسرے سے سن رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی وہ جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جب کبھی خوشخبریوں بھی آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جو بھی باہمی دلچسپی کے سوال ہو سکتے ہیں وہ سارے سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھئی میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ اب اس نے اپنے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیا، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ،
وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تجھے یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے آنے پر یقین رکھتا ہے، یعنی وہ قیامت کے آنے کا انکاری تھا۔ اس کا جو یہ کہنا تھا کہ تو قیامت کے آنے کا یقین رکھنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ خود یقین نہیں رکھتا تھا، اور وہ سامنے والے کو بھی گویا کہ پھسلانا چاہتا ہے کہ تم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے، مر کر ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، کنا ترابا وعظاما، یعنی پہلے گوشت ختم ہوگا، ہڈیاں، اور پھر ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی تو وہ بھی مٹی بن جائیں گی۔ انا لمدینون، کیا اس وقت ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم سے حساب و کتاب مانگا جائے گا؟ اس کو بہکانے کے چکر میں کہ یہ ناممکن سی باتیں ہیں کہ ہمیں مارا جائے گا، قبروں میں جائیں گے، مر جائیں گے، گوشت ختم، ہڈی پسلی سب ایک ہو جائے گی، مٹی بن جائیں گے، اس وقت اس کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، اب یہ باتیں اپنے دوست کی بتانے کے بعد وہ شخص کہتا ہے اپنے جنتی ساتھیوں کو کہ ہم دیکھیں نا جہنم میں جھانک کر ذرا۔ جنتی جنت میں ہے، کہتا ہے کہ جہنم میں جھانک کر نہ دیکھیں، شاید وہ آدمی ہمیں نظر آ جائے جو کہا کرتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، یعنی جو دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکنات میں سے شمار کرتا تھا، ایک نظر جہنم میں ڈال کے دیکھیں شاید وہ ہمیں نظر آ جائے۔ یعنی اس کے کرتوتوں سے اس جنتی کو اندازہ ہے کہ یہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ابھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ذرا جہنم میں ایک نظر ڈال کے نہ دیکھیں، شاید کہ ہمیں مل جائے۔ فطلع، تو جہنم کی طرف جھانکیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، اور اسے وہ جہنم کے بیچوں بیچ، جہنم کے وسط میں پائیں گے۔ وہ آدمی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، اب یہ کہے گا اللہ کی قسم، اگر ان کدت لتردین، تو مجھے ہلاک کر دینے کے قریب تھا۔ اس جہنمی سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر مجھ پر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کا احسان نہ ہوتا، اگر میں ایمان صحیح پر نہ ہوتا تو آج میں تمہارے ساتھ ہی یہاں حاضر کیے گئے لوگوں میں ہوتا۔ یعنی اللہ نے مجھے بچا لیا اور جہنم سے محفوظ کر لیا، یہ اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے، ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ اسی جگہ حاضر کیا گیا ہوتا۔ افما نحن بمیتین، اب یہ جنت والے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اب یہاں ہم مریں گے نہیں؟ افما نحن بمیتین، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں تو داخل کر دے گئے، جنت میں ہمیں اللہ رب العزت نے داخل کر دیا، نعمتوں سے وہ دوچار ہیں، نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں کہ یہ زندگی ابھی ہماری لمبی چوڑی ہے یا کتنی ہے، کیا ہمیں یہاں موت نہیں آئے گی؟ اور ساتھ ہی ہے الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے کہ یہاں ہمیں موت نہیں آنے والی، ایک سوالیہ انداز، اور ساتھ یہ کہ ہمیں یہاں موت نہیں آئے گی، بلکہ ایک ہی موت آنا تھی اور وہ موت آ چکی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا بکرا لایا جائے گا۔ کالا رنگ تو شاید جلدی میں لگ گیا بکرے کے ساتھ، بکرا ہوگا کالا رنگ، اس لیے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے دنیا میں بھی کالا ہی استعمال ہوتا ہے نا، مرغا ہے تو کالا، بکرا ہے تو کالا، اور جادو ہے تو کالا، اس کا نام بھی کالا جادو رکھا ہوا۔
وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بکرا لایا جائے گا، اہل جہنم کو اہل جنت کو دونوں طرف اعلان کر دیا جائے گا کہ یہاں توجہ کرو۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک بکرا ہے، بتایا جائے گا کہ یہ بکرا موت ہے، وہ موت جو تمہیں آیا کرتی تھی اور جس کے نتیجہ میں تم مر جایا کرتے تھے، یہ وہ موت ہے، اور آج تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا جا رہا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ آج کے بعد یہ کسی کو آنے والی نہیں، یعنی آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ کی نعمتوں کو دائمی طور پر استعمال میں رکھے گا، اور جو جنتی ہیں اہل کفر و شرک تو ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ جو جہنمی ہیں وہ کافر ہمیشہ کا جہنمی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں کوئی مسلمان ہے تو اسے اللہ رب العزت سزا دے کے جتنا جتنا کسی کا گناہ ہے وہاں سے وہ نکالتا رہے گا، لیکن یہ بتا دیا جائے گا کہ آج کے بعد مرنے والا کوئی نہیں، جو یہاں موجود ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے، بجز پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے، ہمیں کوئی اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ جنت میں بسا دیے گئے اور معاملہ ختم، موت نہیں آئے گی، یہاں سے ایگزٹ نہیں لگے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی جنت کو پا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس زندگی میں کچھ ایسا کر لیں، کچھ ایسے عمل سر انجام دے لیں کہ ہمیں آخرت میں جنت حاصل ہو جائے۔ اب اس چھوٹی زندگی کے اندر جو 60 سال ہے، 70 سال ہے یا کم و بیش ہے، اگر کسی کی تنگی ترشی میں بھی گزر جائے، مان لیا کہ بہت زیادہ پیسہ نہیں، بہت زیادہ دولت نہیں، بہت بڑی گاڑی نہیں، بلکہ اس کے پاس گزر اوقات کے لیے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، اللہ نے سر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، اور گزر اوقات کے لیے کپڑے بھی ہیں، یہ زندگی کتنی لمبی ہو جائے گی ہمارے سامنے ہے نا۔ اب 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو 60 اور 70 ہے نا۔ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے والوں کی 100 سال، 125 سال، 150 سال لگا لیں، لیکن ختم ہو جائے گی۔ تنگی ترشی میں بھی اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے اس کا اطاعت گزار رہے، تنگی ترشی میں بھی گزار لے، تو اس کو آگے جا کے کیا ملنے والا ہے؟ وہ جنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں وہ زندگی جس کے موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی جنتیں۔ اگر کوئی جنت کو پالے گا تو فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں بڑی گاڑی پالی، بڑا گھر پا لیا، آج گاڑی ملی، کل ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بھی گئی، بندہ بھی گیا، وہاں ایسا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ مکان ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، بناتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے بناتا دیکھتا ہے، لوگ کام لگے ہوئے ہیں، بن رہا ہے، بہت بڑا پیلس تیار کر لیا، صحیح پورا کمپلیٹ ہونے سے پہلے موت آ گئی، استعمال کرنا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ آدمی نے بڑی محنت کی، پیسہ کمایا اور مکان بنانا شروع کر دیا، بننا شروع ہو گیا، وہ روز بروز خوش ہے کہ یہ مکان ہم اب استعمال کیا کریں گے، بڑی عمر گزار دی ہم نے چھوٹی سی کوٹھڑی میں، اب ہم اس بڑے محل ٹائپ مکان میں رہیں گے۔ مکان کے مکمل ہونے، کچھ لوگ ایسے پائے گئے کہ مکمل ہونے سے پہلے مر گئے، کچھ لوگوں کی ایسی خبریں ملی کہ مکمل ہوا، مکان میں آیا اور مر گیا۔ چند دن اس مکان کو استعمال کرنے کے بعد وہیں موت آ گئی۔ اور ہمارے یہاں بعض چیزیں بڑی
انڈرسٹوڈ قسم کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی موت کے وقت جو حالات رکھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جس وقت آدمی مرتا ہے روح نکلتی ہے تو نظر، آنکھیں جو ہیں وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی روح کہاں نکل کے جائے گی؟ اوپر جائے گی نا۔ روح نکل کر اوپر جاتی ہے، نظر، نگاہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں آسمان کی طرف ٹک گئیں اور وہ روح نکل چکی ہے۔ اب آنکھیں بند کرنے کے لیے تو کوئی دوسرا ہوگا نا۔ عموماً دیکھتے ہیں کہ بھائی اب سانسیں بند ہو گئی ہیں، اب اس کی آنکھیں بھی بند کر دو، خود سے اس میں بند کرنے کی طاقت نہیں رہی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دیکھو اب یہ اپنی چھت دیکھ رہا ہے کہ میں نے کتنی محنت کر کے یہ مکان بنایا تھا اور آج میں جا رہا ہوں وہ بیچارہ کیا دیکھ رہا ہے، اس سے بہت پہلے اس کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے تب جا کے یہاں آیا۔ وہاں چھتیں کہاں یاد رہیں گی؟ اللہ رب العزت سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی نعمتیں چاہے کتنی بھی ہوں گی عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اگر دائمی نعمتیں ہیں تو وہ صرف جنت کی ہیں، اور اگر جنت کی نعمتیں مل جائیں تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جنت کو حاصل کر لینا، جنت کو پا لینا۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس طرح کے کام کے لیے، اس طرح کی نعمت کے لیے، اس طرح کے نتیجہ کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک مقام پہ فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جانے والے، دوڑ میں آگے نکلنے والوں کو اس قسم کے کام میں آگے نکلنا چاہیے، یعنی وہ عمل یا وہ کام، وہ اعمال جو انسان کو آخرت میں کام دینے والے ہیں اور آخرت میں جن کے نتیجہ میں اچھا مقام ملنے والا ہے، یعنی جنت حاصل ہونے والا ہے، ہر اس کام کے لیے محنت کرنا چاہیے اور اس میں سبقت کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والے عمل کریں، لمثل ھذا، اس کی طرح جو فوز و فلاح کامیابی پا گیا ہے اس جیسا عمل ہی سارے کریں۔ اور یہ فوز و فلاح کامیابی کون پائے گا؟ جو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا، کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی شریعت نہیں، اور اگر سمجھے کہ جنت ہماری ہے تو جنت کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا کہ جب چاہے جا کے کنڈی کھٹکائے اور داخل ہو جائے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کا سر انجام دینا ضروری ہے ان کے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے جنت حاصل ہو جائے گی، کن کن کاموں سے بچنا چاہیے جنت حاصل ہو جائے گی، اللہ نے بتا رکھے۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی آسانی ہے کہ اللہ نے بتا رکھا ہے جنت لینی ہے تو یہ کام کرو، اور جنت چاہیے تو ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اب وہ چھوٹی سی لسٹ اگر ہم بنا کے رکھ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے، جنت یقیناً ملتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آدمی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ کرے بلکہ سنتوں کا مذاق اڑائے، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھے کہ ہم سیدھے جنتی ہیں، یعنی اگر ہمیں بھی جنت نہیں ملے گی تو پھر جنت کسے ملے گی؟ اس قسم کا گمان کر کے بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ یہ ہے راستہ جنت میں جانے والوں کا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے اللہ نے دونوں بتا دیے ہیں، چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر لو، چاہے تو غلط راستے پہ چڑھ جاؤ۔ اگر سیدھے راستے پہ رہو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے تو اللہ رب العزت وہ فوز و فلاح اور کامیابی جنت کی شکل میں عطا کرے گا۔ اور اگر نہ اللہ کی مانی نہ رسول اللہ کی مانی، زندگی میں ہر کام اپنی مرضی سے، بچے کی ولادت ہو، جو کچھ خرافات اور بدعات چل رہی ہیں ان سب پہ عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، شادی ہو، جو رواج ہیں وہ سارے کے سارے پورے کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔ اگر مرنا ہو
آپ جائزہ لے کے دیکھیں ہماری زندگیوں کا، ولادت سے لے کر جوانی، شادی اور پھر موت، بڑھاپا، ہر مرحلے میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنے معاملات میں اپنے چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، ماموں، ان کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، رسول اللہ ناراض ہوتے ہوں گے تو ہوتے رہے، ہمیں اپنے چچا کا خیال رکھنا ہے، پھوپھی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے تو پھر یہ فوز و فلاح جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اللہ رسول کی تابعداری میں فوز و فلاح، کامیابی اور جنت ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس طرح یہ مہمانی حاصل کرنے کے لیے، ایسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہا گیا کہ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اب اللہ رب العزت نے جو جنت میں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے؟ اب زقوم کا درخت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ انتہائی تکلیف دہ، کڑوا اور بدبودار۔ کھانے کے لیے اگر کسی کو اس طرح کی چیز مل جائے تو کہاں یہ جنت کی نعمتیں، عظیم مہمانی، اور کہاں یہ غالباً اس کو تھوہر کہتے ہیں نا، زقوم کو تھوہر، اور تھوہر کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک تھوڑا بڑے پتے والا ہوتا ہے اور اس کو خاص چھتر تھور کہتے ہیں غالباً، یا ایسے چپل کباب نہیں نام رکھا ہوا لوگوں نے، وہ چپلی کباب جیسا ہوتا ہے تھور، اور پنجابی جو ہیں وہ کہتے ہیں چھتر تھور، یعنی جوتے کی طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کا۔ اور ایک ڈنڈا تھور ہے، وہ ذرا لمبا ہے لیکن اسی طرح کانٹے بھی ہیں، رنگ بھی وہی ہے۔ تھور کی دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ الگ کسی کو کھانے کے لیے دے دیا جائے، کانٹے بھی ہیں، کڑوا بھی ہے، بدبودار بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔ جہنم میں کھانے کے لیے یہ تھوہر دیا جائے گا اور پیٹ بھرا جائے گا کھا کھا کے اسی کے ذریعے، اور یہ پانی مانگے گا تو اس کو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس پانی سے اندر یہ تھوہر ہے، اوپر ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا تو کیا بنے گا؟ ساری کی ساری انتڑیاں گل کر ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک مرتبہ گل کے ختم ہو گئی، جان چھوٹ گئی۔ جہنم کا کوئی عذاب ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا اور ختم، وہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وہاں کی سزائیں، وہاں کی اذیتیں، وہاں کی تکلیفیں وہ ناقابل برداشت ہیں اور مسلسل ہیں، ان میں انقطاع نہیں، مسلسل چلتی رہنے والی۔ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا مختصر سا تذکرہ کر کے فرمایا اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے، یعنی اس طرف آنا چاہو گے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے۔ اور زقوم کے درخت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ صرف جہنم میں ہی اگے گا۔ یہ درخت جہنم میں اگے گا، جبکہ یہ درخت دنیا میں بھی ہے۔ دونوں اقوال میں سے صحیح تر بات یہی ہے۔ قاضی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال ذکر کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس کا وجود نہیں بلکہ صرف جہنم میں اگے گا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہے۔ اور یہاں سعودی عرب کا علاقہ تہامہ جو ہے، اس علاقے کا یہ معروف پودا ہے، یعنی عرب لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی سارے جانتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف جہنم میں اگے گا اور وہیں جہنمیوں کی سزا کے لیے ہوگا، اس کی شکل دنیا میں بھی موجود ہے۔ جیسے ابھی جہنم کی آگ ہے، آدمی کہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آگ تو آگ ہی ہے نا۔ اسی طرح درختوں کی شکل، اب یہ پھل ہمارے پاس موجود ہیں، جنت میں بھی پھل ہوں گے، یہاں بھی پھل ہیں۔ کتنے پھلوں کا نام باقاعدہ قرآن کریم میں آیا کہ یہ جنت میں دیے جائیں گے،
ان میں کھجوریں ہیں، ان میں انگور ہیں، سیب ہیں، انار ہے، رمان. اب یہ دنیا میں بھی موجود ہیں، آخرت میں بھی ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہیا فرمائے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا جنت میں انشاءاللہ. ان کا ٹیسٹ کیا ہے ان کا بھی انشاءاللہ جا کے چکھیں گے، لیکن جنت کا مقابلہ تو یہ نہیں کر سکتے نا. جنت میں ایک ہی طرح کا پھل ہے، آپ جتنی مرتبہ کھائیں گے نیا سے نیا مزہ اس میں سے آئے گا. ایک ہی پھل ہے لیکن مزے مختلف اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے ملیں گے. وہی معاملہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود یا پایا جانا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنت والا جو ہے اس کا وجود دنیا میں ہو نہیں سکتا. آگ دنیا میں موجود ہے، پھل دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح یہ زقوم جو ہے یہ دنیا میں موجود ہے، اور یہ دیکھا بالا ایک پودا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اسے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. اس کا کھانا آزمائش ہے بذات خود. اب یہ جو آدمی کھا نہیں پاتا، کانٹے اس کے اوپر ہیں، مزہ اس کا بہت کڑوا ہے، بدبو اس کی بہت بری ہے. اس کا کھانا ہی ایک تو آزمائش ہے. اور دوسری آزمائش یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے یا جنہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی، وہ صرف اس زقوم کے پودے کو لے کر آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. کہیں گے جی ادھر کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی، وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. اتنی گرم آگ میں یہ زقوم کیسے اگے گا؟ زقوم کا پودا تو ہرا بھرا ہوتا ہے نا. ان کا کہنا ہے کہ جہنم میں زقوم کیسے اگے گا، یعنی یہ انہونی باتیں ہیں، یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جہنم ہوگا، زقوم ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کو انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا. اسی کے نتیجہ میں بعض لوگ جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہنم کے اندر ہرے رنگ کا یہ پودا اگ کے آ جائے. اللہ نے اس کو آزمائش بنایا اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العزت کے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ آگ میں پودا اگ جائے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے جاندار چیزیں سانس لینے والی پانی کے اندر زندہ ہیں، سانس لینے والی پانی کے اندر زندہ ہیں، باہر بھی زندہ ہیں. اور باہر والی جو زندہ ہیں ان کو پانی کے اندر ذرا رکھیں 2 منٹ کے لیے، شاید 30 منٹ تک سانس بند ہو جائے گی یا نہیں. اللہ رب العزت نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ پانی میں بھی سانس لے رہا ہے وہ پانی کا جانور ہے، زندہ ہے. باہر بھی سانس لے رہا ہے، باہر کا انسان ہے یا جانور ہے، زندہ ہے. ابھی بکری بھیڑ بھینس جو ہیں وہ بھی دنیا میں ہی ہیں. پانی میں ڈبو کے دیکھ 2 منٹ میں کام تمام ہو جائے گا. آدمی کو دیکھ لیں، لیکن پانی کے جانور ہیں، باقاعدہ سانس بھی لیتے ہیں اور زندہ بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ فتنہ اور ایک آزمائش بنایا لوگوں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہا کہ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. یعنی وہ جو جہنم میں درخت ہوگا جس کی مثال دنیا میں موجود ہے، وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا اور جڑ سے نکل کر اوپر تک آ جائے گا. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے اس طرح ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. یعنی اس کی قباحت اور اس کی شناعت، اس تھور کی برائی بیان کرنے کے لیے اسے شیطانوں کے سروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی نیک آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو فرشتہ ہے. کوئی نیک آدمی ہوگا تو ہم کہتے ہیں فرشتہ، حالانکہ ہم نے نہ فرشتہ دیکھا ہے نہ ہمیں معلوم ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ فرشتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر انسان کو فوراً کہہ دیتے ہیں جیسے فرشتہ ہے. اسی طرح اس تھور یا زقوم کی برائی، اس کی قباحت اور شناعت بیان کرنے کے لیے فرمایا کأنہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جس طرح کے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. اس طرح کا جو ایک کھانا ہے وہ وہاں لوگوں کو مہیا کیا جائے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اہل جہنم کو یہ کھانا آپشنلی نہیں ہوگا کہ کھائیں تو کھائیں، نہ کھائیں تو نہ کھائیں، بلکہ فرمایا کہ وہ
کھانا ہی ہوگا. یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپشنلی ہوتے ہیں کہ بھائی کر لو، نہیں تو ٹھیک دوسرے کو کر لو. نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ یقیناً اسے کھائیں گے، انہیں وہ کھانا پڑے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور صرف یہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا کھائیں گے کڑوا لگا چھوڑ دیا، تھوڑا سا کھائیں گے کانٹا لگا منہ میں چھوڑ دیا، تھوڑا سا کھایا بدبو آئی چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ اس زقوم کے ساتھ اپنا پیٹ بھریں گے. یعنی یہ بھی ایک سزا ہے کہ یہ کھانا ہی کھانا ہے. کانٹے چبھتے ہیں چبھتے رہیں، کڑوا لگتا ہے لگتا رہے، بدبو آتی ہے آتی رہے، تمہیں یہ کھانا ہوگا. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور پھر اس پر گرم جلتے ہوئے پانی کی ملونی. یعنی پانی جو ہے طلب کرے گا، جب پیٹ بھر گیا اس سے، کانٹوں سے، اس زہریلے قسم کے پودے کے ملیدے سے، تو اب وہ مانگے گا کہ مجھے پانی دیں. پیٹ بھرا ہوا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے پانی دیا جائے. اور اس وقت اس کو پانی جو ہے وہ کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. اب اندر پہلے کیا گیا ہے، اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اس وقت اس کے پیٹ کا کیا عالم ہو سکتا ہے وہ ہمارے یہاں بھی پتہ چل سکتا ہے. جلتا ہوا پانی ہاتھ پہ پڑ جائے، ہاتھ کے اوپر کیا وہ آبلے سے نکل آتے ہیں نا، چھالے نکل آتے ہیں. اب وہ اگر پیٹ کے اندر چلا جائے اسی حالت کا پانی تھا، اندر کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں محسوس فرمائے اس سے. ثم ان مرجعکم لإلی الجحیم، اور پھر تمہارا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو جہنم کی سزاؤں سے، جہنم سے ہی محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، اور اللہ رب العزت ایسے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں فوز و فلاح آخرت کی کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. ٹیشو پر سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اور یہ بات یہاں میں نے بہت دفعہ کہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی نیا آتا ہے اور پھر وہ اپنے حساب سے پوچھ لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر سال آتے ہیں اور باقاعدہ آ کے حج کرتے ہیں. ہر سال آتے ہیں اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اپنی زندگی کے آخری سال میں، آخری ایام میں، کہ اس وقت جو کوئی بھی روئے زمین پر انسان ہے، جو کوئی بھی انسان روئے زمین پر ہے، 100 سال کے بعد وہ نہیں رہے گا. 100 سال تک اس کے رہنے کا چانس ہے. 100 سال کے بعد وہ دنیا میں موجود نہیں رہے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جائے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا نا. ہجرت کو 1440 سال ہو گئے ہیں. ہجرت کو 1440 سال ہوئے، اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رہے. اب اندازہ کریں کہ کتنا عرصہ آپ کو فوت ہوئے ہو گیا. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. 1 سال کا آپ نے 100 سال کا کہا. 1 صدی تک جو دنیا میں ہے رہے گا نہ رہے گا، لیکن 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. اب خضر علیہ السلام کو 14 صدیاں زندہ رکھا ہوا اللہ نے. اللہ کی نعوذ باللہ کوئی مجبوری ہے؟ اور وہ کسی کے لیے کوئی فتنہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بھائی روکا ہوا ہے، دنیا کے لیے فتنہ بنایا ہوا ہے. کوئی فتنہ نہیں. وہ تو نیک انسان تھے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہر سال آتا ہے حج کرتا ہے. اگر مان لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ہر سال آ کے حج کرتے ہیں، آپ کو کچھ ملنے والا ہے ان سے؟ وہ حج کرتے ہیں، اپنی نیکیاں جمع کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں.
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مجھے آپ کو تو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں جا رہا تھا، سامنے سے ایک بوڑھا سا آدمی آیا، اس کے کندھے پہ چھوٹی سی ایک بکچی تھی، یعنی چھوٹی سی گٹھری اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، میرے پاس آیا، مجھے آ کے اس نے یہ وظیفہ بتایا۔ اب جعلی قسم کے وظیفوں کو نافذ کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں۔ ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اپنے وظیفے جو ہیں وہ لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہو، اگر خضر علیہ السلام کا نام لے کر یا اپنی خواب میں کسی کا بھی نام لے کے کہے کہ مجھے یہ کام بتایا گیا، سکھلایا گیا، اس کام کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواب میں دیا ہوا عمل ہو یا خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہو، ایسے کسی عمل کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ راشد صاحب کے بڑے بھائی کا ہارٹ آپریشن ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جو لوگ بیمار ہیں ہمارے آپ کے عزیزوں میں سے، احباب میں سے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خلفاء راشدین کے علاوہ کسی بھی جماعت کے بانی یا جو بھی کسی کی خدمات جماعت کے لیے تھی ان کی سیرت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ آپ کس جماعت کے بانی کی سیرت پڑھیں گی، کیونکہ جماعتیں تو بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں، خلفاء راشدین کی سیرت پڑھا کریں، اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھا کریں، اور علماء کرام اگرچہ وہ بعض جماعتوں کے بانی نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ان کے مطالعے میں خیر ہے۔ نیک لوگوں کا سیرت کا مطالعہ کریں گے، نیکی کرنے کی طرف توجہ بڑھے گی کہ وہ یہ کام کر کے گئے ہیں۔ آدمی کو اپنے علماء سلف، اپنے بڑے جو گزرے ہوئے ہیں، ان کے حالات پڑھنے میں یقیناً فائدہ ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حالات ایسے آدمی کے پڑھیں جو خود صحیح تھا۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود پٹڑی سے اترا ہوا تھا، اب اگر کوئی کہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں سے کیا فائدہ ملے گا؟ جسے کافر قرار دیا گیا، جس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا گیا، آپ اس کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی جماعتوں کا آغاز کیا، اس طرح کی جماعتوں کی بنیاد رکھی۔ ان لوگوں کی سیرت پڑھنا وقت ضائع کرنا اور کبھی کبھی اپنے آپ کو گمراہی کی روڈ پہ چلانے والی بات ہے کہ پتہ نہیں کس وقت دماغ خراب اور آدمی اس کی بات پہ لگ جائے۔ لہذا اچھے اہل توحید، اہل عقیدہ صحیحہ قسم کے علماء، وہ بانی ہوں کسی جماعت کے یا نہ ہوں، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ عام سیرت یا عام لیڈروں، ہمارے چاہے مذہبی لیڈر کیوں نہ ہوں، ہر کسی کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی سیرت پڑھنے میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک، کوشش کر کے ایک ہی طرف لکھا کریں، کاغذ تو اتنے مہنگے نہیں ہوئے، اور کچھ ملے نہ ملے ٹیشو تو مل ہی جاتا ہے نا۔ نماز جب جماعت سے ہوتی ہے تو اس وقت جو کہ مقتدی ذکر و اذکار یعنی نماز میں ہوتے ہیں وہ آواز سے پڑھتے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ چکا ہے، جماعت ہو گئی، ایک آدمی جو ہے وہ فارغ ہے، پیچھے کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے جماعت کھڑی کر دی، اور جو فارغ ہو چکے ہیں اب زور زور سے ذکر اذکار کریں گے تو واقعی وہ پریشان ہوگا دوسرا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ضروری ہے کہ آدمی اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو آرام سے کرے، اگر ذکر اذکار کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ آرام سے کرے۔ بلند آواز سے ذکر اذکار مسجد میں اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے تو پھر بغیر آواز کے کیجیے۔ ویسے بھی اذکار تو بغیر آواز کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، شروع میں اللہ اکبر، استغفر اللہ بلند آواز سے ہیں، اس وقت سارے وہ کر رہے ہیں۔ اب فارغ ہو گئے
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جس ذکر کی کسی نے تسبیح کرنی ہے وہ کرتا رہے، بلا آواز کرے، تاکہ اگر کوئی ساتھ میں دوسرا نفل پڑھنے لگ گیا، یعنی سنت راتبہ ہیں، سنت مؤکدہ، وہ پڑھنے لگ گیا، کوئی دوسرا بیٹھ کر تلاوت کرنے لگ گیا اور آپ اپنا سلسلہ جو ہے وہ زور سے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ رکاوٹ ہوگی۔ لہذا بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز میں جو آپ خود سن سکتے ہیں اتنا کر لیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جب اقامت کہی جاتی ہے اس وقت مقتدی جو آخر میں مکمل کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی جس وقت اقامت کہنے والا مؤذن کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ، وہ حق اپنی طرف سے ڈال لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے ان 4 جگہ کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان 4 جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی کہنا ضروری ہے۔ اب جب مؤذن نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، تو آپ حق ڈالنے والے کون ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق لا الہ الا اللہ۔ جیسے کسی نے ایک واقعہ کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سکھلایا ہے نبی کا، اور صحابی نے دوسرا لفظ استعمال کیا وہاں رسول کا، تو انہیں باقاعدہ ٹوکا گیا کہ ہمارے نبی ہمارے رسول بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں آپ نے لفظ نبی کا استعمال کیا ہے، نبی استعمال کرو کسی دعا کے ضمن میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن جو کہتا ہے وہی تم بھی کہو، اور وہاں اذان میں اقامت میں ہے بھی صرف لا الہ الا اللہ، تو صرف لا الہ الا اللہ کہو، ثواب کماؤ، اپنی طرف سے حق کا لفظ اس میں ٹھونس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہاں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور ساتھ میں اس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، کوئی حرج والی بات نہیں، حرج والی بات نہیں، یہ پورا کلمہ ہے، لیکن یہاں اذان میں وہ پورا کہنا ضروری نہیں ہے۔ جتنا امام نے کہہ کے چھوڑ دیا مؤذن نے، اتنا ہی آپ بھی کہہ کے چھوڑ دیں، اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ جو کام جس جگہ جتنا کہا گیا اتنا کریں، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافی لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مؤذن نے باقاعدہ آپ کے سامنے سپیکر میں کہا ہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے لا الہ الا اللہ۔ اب آگے والا جملہ نہ وہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، وہ کہتا کہ میں اب ختم کرنے لگا ہوں، چلے میں بھی مکمل کر دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہیں کہتا کیونکہ اذان میں نہیں ہے، اقامت میں نہیں ہے۔ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہاں اتنے رہنے دیں، کسی موقع پہ جب چاہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی نماز کے درمیان میں یاد آئی تو کیسے کرے؟ نماز کے بعد یاد آئی تو پھر کیسے کرے؟ یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد آ گئی تو، نماز مکمل ہونے کے بعد یاد آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار موجود ہے۔ آپ نے سلام پھیرا 2 رکعتیں پڑھ کے، جبکہ وہ نماز 4 رکعتوں والی تھی، ظہر یا عصر، اور مؤکد بات یہ ہے کہ وہ عصر تھی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ صحابہ سارے خاموش ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی وحی آ گئی ہو اور رکعتیں 2 رہ گئی ہوں، تو چلو ٹھیک ہو گیا، 2 رکعتیں پڑھ لی۔ ہمارے جیسا معاملہ ہوتا تو ہمیں تو خوشی ہوتی کہ یہ کام اچھا ہو گیا ہے، یعنی 50% کنسیشن مل گیا۔ تو صحابہ میں تو وہ نہیں تھا، ان کے یہاں تو یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی رہتی ہے، نماز کے دوران باقاعدہ جبرائیل کا آنا، وہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے والے واقعہ میں، تو شاید وحی آئی ہو اور اتنا ہی رہ گیا ہو، کسی نے ہمت نہیں کی، اور آپ نماز پڑھ کے سلام پھیر کر مسجد سے باہر کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ذرا تھوڑے دلیر نکلے، بولڈ نکلے، کہا کہ یا رسول اللہ آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کہا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے ہیں؟ یعنی وہی آئی نماز کم ہو گئی یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ وہی نماز کم ہوئی، یعنی آپ بھولے اور اتنا زیادہ بھول گئے کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آیا۔ اب صحابہ کرام جو خاموش تھے وہ سارے ہوشیار ہو گئے، کہا نہیں یا رسول اللہ آج 2 رکعتیں پڑھی گئی۔ وہاں فوراً پلٹے، اندر گئے، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم سلام پھرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ نماز کے بعد اگر یاد آئے، اگر رکعت کم رہ گئی ہے، واپس جا کے فوراً وہ رکعت مکمل کریں، جیسا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ہمارے مولوی حضرات عموماً فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ جی پہلی ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے جا کے 4 پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور آپ کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے بعد میں اگر نماز کے دوران ہی پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا کام چھوٹ گیا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی، مثلا رکوع نہیں کیا، آپ نے کسی خیال میں تھا صورت مکمل کی جو پڑھی تھی قل ہو اللہ ہی ہوتی ہے ہماری، تو وہ پڑھی اور سیدھا رکوع کی بجائے سجدے چلا گیا، سجدے 2 کر لیے، دوسری بھی رکعت اگلی شروع کر لی، اور پھر اچانک یاد آ گیا کہ میں نے پچھلی رکعت میں تو رکوع ہی نہیں کیا۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس نے یہ جو رکعت پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی یہ آخری رکعت ہوگی، تو 1 رکعت اور پڑھے، جو رکوع کے بغیر پڑھی گئی ہے وہ رکعت نہیں ہوتی، کیونکہ رکوع رکعت کا رکن ہے، رکن چھوٹ گیا نماز وہ رکعت چھوٹ گئی۔ اس طرح درمیان میں اگر کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کو، اگر رکن یا فرض چھوٹا ہے تو وہ رکعت گئی، وہ دوبارہ پڑھے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے مکمل کر لے۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹا ہے، جیسے درمیان والا اتحیات ہے، وہ رکن نہیں، واجب فرض نہیں، واجب ہے، یعنی بہت تاکید ہے اس کی، لیکن وہ سجدہ سہو سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، اٹھ گیا، اتحیات چھوٹ گیا درمیان والا، اب اس کو یاد آ گیا کہ میں نے اتحیات نہیں پڑھا، سلام پھیرنے سے پہلے یہ 2 سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اس طرح نماز کے درمیان میں یا نماز کے آخر میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تدارک اس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔